معزز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے فرات کے بارے میں جو پیشگوئی کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پیشگوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی ہی وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ پیشگوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، یعنی 99% متحارب گروہوں میں سے صرف 1% بچیں گے۔ یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں موجود سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے اور ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خونریز ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا۔ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کا مفہوم، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ یا زیادہ سے زیادہ عام فہم الفاظ میں سونے کے اس ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی کہ تقریباً دنیا کے ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرہ کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے، وہ سب جہنمی ہوں گے، اور آخر میں اس سونے کے پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اسے اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ بائبل کے چیپٹر 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے اور یہ خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیشگوئی بائبل میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس پیشگوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہی ہو سکتا ہے۔ تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم تمام موجود حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فرات بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دریائے فرات اپنے اس اصل حجم سے تقریباً 60% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی ماندہ دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا رہا ہے وہاں پانی کی شدید قلت رہنما ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کی تو اس ذخیرے کے جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواع جن سے وہ لوگ روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے جیسے نہیں رہے۔ لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا ہے۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدفون ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پر کروڑوں لوگوں کے زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیرت کے مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں اللہ کی کتابوں میں اس کی پیشگوئی موجود ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیشگوئی کی ہے بلکہ اس کے
نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ دریا کا خشک ہونا، اس میں سونے کے بڑے ذخیرے کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا، حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد سے قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ البتہ یہ تمام کے تمام فی الحال محض اندازے ہیں اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگ اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے بڑے بڑے طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے کہ جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جب تک کہ دنیا میں صرف کافر موجود رہ جائیں گے اور جن پر قیامت واقع ہوگی۔ ناظرین، سائنسی حوالوں سے جب ماہرین نے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال یا ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریا کے خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کے ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح ہوگا تو اس میں تحقیق کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دریائے فرات کے پانی میں ملے ہوئے سونے کے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری زندگیوں میں دریائے فرات کے پانی میں سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو اسے کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے۔ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات کے پانی میں سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح وارننگ موجود ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع فرمائے۔ آمین۔